السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامک چینل کے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے ذوالحجہ کے 10 دن۔ اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ ذوالحجہ کہلاتا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ بڑا اہم ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن جنہیں ایام العشر کہا گیا ہے، یہ بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ اس ماہ مبارک میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسلمان ان عبادات کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں سرگرداں رہتا ہے تو کوئی قربانی کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ بڑی اہم راتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قسم تو کسی خاص مقصد کے لیے ہی ہوگی نا، اور اللہ تعالیٰ کی قسم سے بڑھ کر کس کی قسم ہوگی؟ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہیں۔ عشرہ ذوالحجہ کے اعمال کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہم یہاں چند ایک کا تذکرہ کریں گے۔ ان ایام کی عبادات اور اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک اعمال کرتا رہے۔ جس عمل کی بھی توفیق ملے، اس توفیق کو انسان غنیمت سمجھے، پیچھے نہ ہٹے۔ یہی دنیا و آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے۔ نامعلوم اللہ کے ہاں کس عمل کی قبولیت ہو جائے اور انسان کی مغفرت کا پروانہ بن جائے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں یعنی ذوالحجہ کے پہلے عشرہ سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ پھر فرمایا، ہاں، اس آدمی کا جہاد جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنے نکلا اور پھر واپس نہ ہوا، ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال و جان سب اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے اور جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے، تو وہ جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ بہرحال ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے اعمال اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ بہت زیادہ برگزیدہ اور باعظمت و فضیلت دن یعنی عرفہ انہی دنوں میں آتا ہے، اور افعال حج بھی انہی ایام میں ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ ان ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جس قدر ممکن ہو عبادات کریں، خصوصاً رات کے اوقات اور رات کا آخری حصہ۔ اس میں جس کو عبادت کی توفیق مل جائے، وہ اگرچہ 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہوں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں دن میں روزہ رکھیں اور رات میں جس قدر ممکن ہو عبادات سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا سبب بنیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما نقل فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے۔ پھر ان دنوں میں 9 تاریخ وہ یوم عرفہ کہلاتی ہے۔ اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ دوسری روایات میں ہے، ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو۔
کیونکہ یہ ایام تحلیل و تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ تحمید یعنی الحمدللہ کے پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے یہ ذکر و اذکار ہوں، قرآن پاک کی تلاوت ہو یا درود پاک کا پڑھنا ہو۔ 9 ذو الحجہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے سامعین احادیث مبارکہ کی روشنی میں جانتے ہیں۔ صحیح مسلم، ترمذی اور دیگر کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور اس کے پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! یعنی ایک دن کا روزہ اتنا بابرکت ہے کہ 2 سال کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کی رحمت اور شان کریمی ہے۔ اس بارے میں شک کے بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور مختار ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کن کہنا ہوتا ہے تو جس چیز کا حکم ہوتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ جس دن یا جس گھڑی کے جس عمل کی اپنے کرم سے جتنی بڑی قیمت، اجر و ثواب مقرر کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگنا چاہیے۔ ذی الحجہ کے مہینے کے چند ایک مسائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ اس وقت تک جب تک کہ قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کتروائے۔ اس روایت میں قربانی کرنے والوں کو بقر عید کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کر لینے تک بال وغیرہ کٹوانے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے تاکہ جو لوگ حج کر رہے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں وہ بال ناخن نہیں کٹوا سکتے، لہٰذا دوسرے لوگوں کو بھی احرام والوں کی مشاہبت حاصل ہو جائے اور ان کو بھی بے پناہ اجر و ثواب مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حج اور عمرہ کے لیے جانے والے اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہیں۔ وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے۔ اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس میں 60 رحمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان لوگوں کے لیے جو صرف کعبے کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ! سامعین، عشرہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں جس طرح حج، قربانی، یوم عرفہ کا روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح تکبیر و تسبیح و تحمید، اللہ تعالیٰ سے مناجات، تلاوت قرآن مجید، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دن میں روزے اور راتوں میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ سامعین، عشرہ ذی الحجہ یہ 10 دن ہیں جو آپ کے پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے، لہٰذا اللہ کی اطاعت کیے بغیر انہیں ضائع نہ جانے دیں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے، ہو سکتا ہے یہ دوبارہ ہمیں نصیب نہ ہو، لہٰذا اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تکبیر و تحمید، قرآن مجید کی تلاوت اور 9-10 کا روزہ رکھنا ہرگز مت بھولیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، لوگوں کو خوش کریں اور ایسے اعمال کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جائیں اور آپ کی دنیا و آخرت سنور جائے۔ آمین یا رب العالمین۔